بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کنفیوشیس 499 سے 551 قبل مسیح۔ عظیم چینی فلسفی کنفیوشیس پہلا آدمی تھا جس نے چینی عوام کے بنیادی اعتقادات کو ملا کر عقائد کا ایک نظام وضع کیا۔ اس کا فلسفہ شخصی اخلاقیات اور ایک خاص حکومت کے تصور پر مبنی ہے جو عوام کی خدمت کرتی اور اپنی اخلاقی مثال کی بنیاد پر ہی حکمرانی کرتی ہے۔ اس فلسفہ نے چینی زندگی اور تہذیب کو 2000 سے زائد برسوں تک اپنے سحر تلے رکھا اور دنیا کی آبادی کے ایک بڑے حصے پر گہرے نقوش مرتب کیے۔ کنفیوشیس لیو کی مختصر ریاست میں 551 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ یہ شمالی چین میں شانتنگ کے موجودہ قصبے میں واقع تھی۔ بچپن میں ہی وہ والدہ کے سایہ عطفت سے محروم ہو گیا۔ اس نے ایک معمولی سرکاری عہدیدار کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ چند ہی برسوں بعد اس نے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اگلے 16 برس اس نے تبلیغ اور تدریس میں گزارے۔ اسے پیروکاروں کی خاصی بڑی جمعیت حاصل ہوئی۔ جب وہ 15 برس کا تھا تو اسے لیو حکومت نے ایک عمدہ عہدے کے لیے منتخب کیا۔ تاہم 4 سال بعد ہی درباری سازشوں نے اسے برخاست اور ریاست سے جلا وطن کروا دیا۔ اس نے اگلے 13 برس ایک خانہ بدوش استاد کی حیثیت سے صرف کیے۔ اپنی زندگی کے آخری 5 برسوں میں وہ اپنے آبائی وطن واپس لوٹ آیا۔ 479 قبل مسیح میں اس کا انتقال ہوا۔ کنفیوشیس کو عموماً ایک مذہب کے بانی کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، لیکن یہ بیان درست نہیں ہے۔ اس نے خدا کے متعلق کوئی فلسفہ نہیں دیا۔ حیات بعد از موت پر اظہار رائے کرنے سے معذوری کا اظہار کیا اور ہر طرح کی مابعد الطبیعیاتی قیاس آرائی سے اجتناب برتا۔ وہ بنیادی طور پر ایک بے دین فلسفی تھا۔ اس کی دلچسپی کا مرکز شخصی اور سیاسی اخلاقیات اور کردار تھا۔ کنفیوشیس کے مطابق 2 انتہائی اہم فضیلتیں جین اور لی ہیں۔ عظیم انسان انہی سے اخلاقی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جین کو بعض اوقات محبت کے معنوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن اسے دیگر انسانوں سے ایک محبت بھرا تعلق کے طور پر زیادہ بہتر سمجھا جا سکتا ہے۔ لی سے آداب، رسومات، رواج، اطوار اور خوش اخلاقی مراد لی جاتی ہے۔ کنفیوشیس سے پہلے موجود اہم چینی مذہب کو اس کے خاندانی وفاداری اور والدین کے احترام جیسے رویوں پر اصرار سے بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ کنفیوشیس نے یہ بھی کہا بیویوں کو بھی اپنے خاوندوں کا احترام اور اطاعت کرنی چاہیے اور محکموں کو اپنے حاکموں کا خیر خواہ رہنا چاہیے۔ یہ چینی دانہ آمریت کے خلاف تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ حکومت کے وجود کا مقصد فلاح عوام ہے، نہ کہ اس کے برعکس کچھ۔ اس امر پر اس کا شدید اصرار رہا کہ ایک فرمانروا کو طاقت کی بجائے اخلاقی قوت کے سہارے حکمرانی کرنی چاہیے۔ اس کے دیگر افکار میں ایک آسمانی بادشاہت کا تصور بھی شامل ہے۔ اس نے کہا جس فعل کو تم اپنے لیے ناپسند کرو ویسا دوسروں کے ساتھ بھی نہ کرو۔ کنفیوشیس کا بنیادی رویہ انتہائی قدامت پسندانہ ہے۔ اس کا خیال تھا ماضی کا دور سنہری تھا۔ اس نے حکمران اور عوام دونوں کو تاکید کی کہ وہ پرانے عمدہ اخلاقی معیارات کو اپنائیں۔ در حقیقت اخلاقی قوت پر مبنی حکومت کا کنفیوشیس کا تصور قدیم زمانوں میں عام نہیں تھا۔ اس اعتبار سے کنفیوشیس خود اس کے اپنے متعلق دعووں کی نسبت کہیں زیادہ جدت طلب مسلح تھا۔ کنفیوشیس کے دور میں چین پر چاؤ خاندان کی حکمرانی تھی۔ یہ چین میں عظیم عقلی جوش و خروش کا دور تھا۔ اس دور کے حکمرانوں کے لیے یہ افکار قابل قبول نہیں تھے، لیکن اس کی موت کے بعد یہ افکار تیزی سے ملک بھر میں پھیل گئے۔ تاہم 221 قبل مسیح میں چی ان خاندان کے آغاز کے بعد کنفیوشیس مت کے برے دن شروع ہوئے۔ چی ان خاندان کے اولین شہنشاہ نے کنفیوشیس کے اثرات کو ختم کرنے کی سر توڑ کوششیں کیں اور حال کو ماضی سے یکسر منقطع کر دیا۔ اس نے کنفیوشیس کے افکار کی تدریس کو ممنوع قرار دیا اور کنفیوشیس کی تمام کتابیں جلا ڈالیں۔ یہ جابرانہ مساعی ناکامیاب ثابت ہوئیں۔ چند سال بعد چی ان خاندان پر زوال آیا تو کنفیوشیس مت کے علماء کو پھر سے اظہار رائے کی آزادی نصیب ہوئی۔
اگلے ہان خاندان کے دور میں کنفیوشس مت کو چینی سرکاری فلسفے کے طور پر اپنا لیا گیا۔ ہان خاندان کے دور میں شروع ہونے والے دیوانی ملازمت کے امتحانات کے ذریعے حکومت منتخب کرنے کی روایت بتدریج بہتر ہوتی رہی۔ وقت کے ساتھ یہ امتحانات بنیادی طور پر بڑے تناظر میں کنفیوشس مت کے کلاسیکی ادب کے فہم پر مبنی قرار پائے۔ چونکہ سرکاری نوکرشاہی میں داخلہ مالی کامیابی اور سماجی قدر و منزلت کے حصول کا بنیادی وسیلہ تھا، سو دیوانی ملازمت کے یہ امتحانات زیادہ محنت طلب ہوتے گئے۔ نتیجتاً نسل در نسل انتہائی ذہین اور پرجوش چینی نوجوانوں نے کئی سال کنفیوشس کے فلسفہ کے عمیق مطالعہ میں صرف کیے۔ کئی صدیوں تک چین کی تمام دیوانی انتظامیہ ایسے افراد پر مشتمل رہی جن کے بنیادی رویوں میں کنفیوشس مت کا فلسفہ رچا بسا ہوا تھا۔ یہ نظام چند وقفوں کے ساتھ چین میں قریب 2000 برس رائج رہا، یعنی 100 قبل مسیح سے قریب 1900 عیسوی تک۔ لیکن کنفیوشس مت فقط چینی انتظامیہ کا سرکاری فلسفہ ہی نہیں تھا۔ کنفیوشیس کے اعتقادات کو چینی عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل تھی۔ یہ قریب 2000 برس تک ان کی زندگیوں پر گہرے اثرات نقش کرتے رہے۔ چینی عوام پر کنفیوشیس کے اس قدر مقبول ہونے کی چند وجوہات ہیں۔ اول، اس کی اپنی اخلاص مندی اور دیانتداری پر کسی کو کلام نہیں تھا۔ دوم، وہ ایک معتدل مزاج اور عمل پسند انسان تھا۔ نہ ہی وہ انسانوں سے ایسی شے کا تقاضا کرتا تھا جو ان کی سکت سے عاری ہو۔ اگر وہ ان سے معزز ہونے کا مطالبہ کرتا تھا تو یہ دراصل ان سے دانشمند ہو جانے کا تقاضا نہیں تھا۔ اس کے افکار سے چینی عوام کے عملی میدان کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ شاید یہی اس کی بے انتہا کامیابی کی کلید تھی جو اس کے عقائد نے چین میں حاصل کی۔ کنفیوشس نے کبھی چینی عوام سے اپنے بنیادی اعتقادات کو تبدیل کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ ایک بین اور مؤثر انداز میں انہی کی بنیادی روایت کو دہرا رہا تھا۔ غالباً تاریخ میں کوئی دوسرا فلسفی ایسا نہیں گزرا جو کنفیوشس سے زیادہ اپنے لوگوں کے بنیادی اعتقادات سے اس قدر جڑا ہوا ہو۔ کنفیوشس مت انفرادی حقوق کی نسبت افراد کی ذمہ داریوں پر اصرار کرتا ہے۔ یہ بات موجودہ مغربی ذہن کے لیے شاید ناقابل قبول اور ثقیل ہو۔ حکومتی فلسفہ کے طور پر یہ عملی میدان میں نہایت مؤثر ثابت ہوا۔ داخلی امن اور آسودہ حالی کے تناظر میں اس 2000 برس کی مدت میں چین دنیا بھر میں انتہائی مربوط علاقے کی حیثیت سے نمایاں رہا۔ چینی تہذیب میں بری طرح پیوست کنفیوشس کے اعتقادات مشرقی ایشیا سے باہر اس درجہ مؤثر ثابت نہیں ہوئے۔ کوریا اور جاپان میں انہوں نے اپنے لیے مضبوط بنیادیں استوار کی۔ یہ دونوں ممالک چینی تہذیب کے اثرات میں لت پت تھے۔ موجودہ دور میں چین میں کنفیوشس مت کی حالت پتلی ہے۔ ایک حوالے سے ماضی سے یکسر منقطع چینی اجتماعیت پسندوں نے کنفیوشس مت اور اس کے نظریات پر سنگین جرح کی، اور یہ ممکن ہے کہ تاریخ میں اس کا دور اب اپنی موت آپ ہی مر جائے۔ ماضی میں کنفیوشس کے نظریات نے چین میں بڑی گہری بنیادیں استوار کر لی تھیں۔ ایسا ہونا غیر ممکن نہیں کہ اگلی صدی میں کنفیوشس مت نئے سرے سے تقویت حاصل کر لے۔